کورلج عثمان کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ایپیسوڈ 189 کا ریویو ہے، جس میں سب سے اہم حلیمہ ہوگی۔ پہاڑ سے کودنے کے بعد حلیمہ بچ جائے گی یا نہیں؟ اس کے علاوہ صوفیہ اب بھی عثمان بے کی اتحادی ہے، تو اب عثمان بے کیوں صوفیہ سے اتحاد کر رہے ہیں؟ گلیڈیوس شہنشاہ کے حکم نامے کے باوجود بھی کئی سپاہیوں پر حملے کر رہا ہے۔ ان سب اہم پوائنٹس پر بات کرنے سے پہلے قسط 188 کی طرف جاتے ہیں تو کچھ بھی اہم دیکھنے کو نہیں ملا۔ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ نئے آنے والے رائٹر کی وجہ سے اب ڈرامے میں ارطغرل جیسی جان آ جائے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں دکھایا گیا۔ لیکن قسط 188 میں ایک چیز تھی جو پچھلی قسطوں میں نہیں تھی، وہ یہ کہ جیکوتائی بوران یہ دوسرے سپاہیوں کو بھی بولنے کا موقع ملا ہے۔ جس طرح ان دونوں کی لڑائی اور سپاہیوں کے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے رول پلے کیے گئے ہیں، یہ جس طرح گلاڈیوس اور اولو کچار کی جاندار اداکاری دیکھنے کو مل رہی ہے، ہو سکتا ہے آنے والی قسطوں میں بہتری آئے۔ اولو کچار کے علاوہ منگول جان باز جو بغیر تلوار اٹھائے بڑے سے بڑے کئی سپاہی کو بھی پکڑ لیتے ہیں، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں دکھایا گیا۔ اب قسط 189 کے ٹریلر کی طرف جاتے ہیں، جس میں گلیڈیوس ابھی بھی کئیوں پر حملے کر رہا ہے، جبکہ صوفیہ اور عثمان بے کے درمیان اتحاد برقرار ہے۔ گلیڈیوس بورسا کا حاکم بننا چاہتا ہے، جبکہ صوفیہ بورسا کو منگولوں سے بچانا چاہتی ہے۔ ادھر گونچا اور علاؤدین بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ٹریلر میں اولو کچار حکم دیتا ہے کہ گونچا کو مار دیا جائے۔ اب کیا گونچا شہید ہو جائے گی؟ کیونکہ ایک منگول کو گونچا کے گلے پر تلوار کھینچتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے، تو ممکن ہے یہاں پر گونچا کا کردار ختم کر دیا جائے۔ قبیلے میں علاؤدین کی سخت ضرورت تھی اور عثمان بے کو بھی ناراض کر کے علاؤدین نے قبیلہ چھوڑ کر کافی پریشان کر دیا تھا۔ اگر گونچا مر جاتی ہے تو یہاں ساری غلطی علاؤدین کی ہوگی۔ اب یا تو اورحان اور علاؤدین کی لڑائی ختم ہو جائے گی، یا پھر علاؤدین کا منفی رول دکھایا جا سکتا ہے، جس میں وہ گونچا کو مرنے کا ذمہ دار اورحان بے کو ٹھہرا سکتا ہے۔ بہرحال یہ سب قسط آنے پر ہی واضح ہوگا۔ جبکہ تاریخ میں علاؤدین نے کبھی اپنے بھائی سے اختلاف نہیں کیا، یہاں علاؤدین کا ایک تاریخی پہلو دکھایا گیا ہے، وہ یہ کہ علاؤدین شیخ ادب علی کی خانقاہ میں جا رہا ہوتا ہے۔ تاریخ میں بھی علاؤدین ایک عالم تھے، انہوں نے اپنے علم سے عثمانی ریاست کی خدمت کی۔ علاؤدین بے اس قدر شرافت پسند تھے کہ جب اورحان بے نے ریاست کا آدھا حصہ علاؤدین بے کو دینا چاہا تو علاؤدین بے نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ میں عثمان غازی کی ریاست کو تقسیم ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ میرے بھائی اورحان سے بہتر کوئی حکمران ہو سکتا ہے۔ بہرحال ڈرامے میں جو فنکشنل لڑائی اورحان اور علاؤدین کے بیچ دکھائی جا رہی ہے، یہ مداحوں کو پسند نہیں آ رہی، کیونکہ ایک واضح تاریخ کو ہٹا کر اس کی جگہ اس کا بالکل الٹ دکھانا تو یہ بالکل ایک حد ہو گئی ہے۔ اب اگر حلیمہ کے گرنے کی بات کریں تو حلیمہ بچ جائے گی۔ اب ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ ٹریلر میں بھی کچھ جھلک ایسی دکھائی گئی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ حلیمہ بچ جائے گی۔ پہلے تو یہ کہ آج تک ترکی کی جتنی بھی سیریز آئی ہیں، ان میں پہاڑ سے گر کر کوئی بھی نہیں مرا۔ صلاح الدین سیریز میں بھی کاراتیگن ایک بڑے پہاڑ سے گرا تھا۔ عثمان بے بھی بہت دفعہ پہاڑوں سے چھلانگ لگا چکے ہیں۔ حلیمہ بچ جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اسے کوئی اور اٹھا کے لے جائے۔ حلیمہ کے بچنے کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ٹریلر میں بالا صوفیہ کو یہ کہتی ہے، ہم نے یہ اتحاد مجبوری میں کیا ہے۔ پچھلی قسط میں تو یہ مجبوری صرف حلیمہ کا راز تھا، لیکن اس کے علاوہ تو کوئی مجبوری نہیں تھی۔ کیا حلیمہ کا پہاڑ سے گرنا کوئی خواب تھا، یا کیا حلیمہ کا کردار ابھی بھی عثمان بے اور بالا کے درمیان چھپا ہوا ہے؟ ناظرین، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔